بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں دین کی کوئی بات بتائی جائے یا دینی حوالے سے غور و فکر کی دعوت دی جائے، کہتے ہیں یار ہم بہت مصروف ہیں، ٹائم نہیں ملتا، یا قرآن پڑھا کرو ٹائم نہیں ملتا، تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیا کرو ٹائم نہیں ملتا، ٹائم بہت شارٹ ہے۔ حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ٹائم بہت شارٹ۔ اچھا، اس میں آپ نے غریب کو بھی دیکھا ہوگا، کوئی کہتا ہے ٹائم شارٹ ہے، ٹائم بہت کم ہے، اور پیسے والوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ٹائم بہت کم ہے۔ تو یہ ٹائم کم ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اللہ اکبر! یہ اللہ کی نعمت سے محرومی کی نشانی ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ اکبر، قرآن مجید جیسا نور مبین پڑھنے کے لیے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اپنی اس مصروفیت پر آپ رو۔ پیارا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک قول جو انہوں نے حدیث کی صورت میں نقل کیا، میں وہ بھی ذکر کر دوں کہ زیادہ جو مصروفیات کی جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی حوالے سے کہ مصروف ہے، تو یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کے لیے سزا ہے کہ اس کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں کیا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر کچھ لمحے، کچھ وقت اپنے پروردگار کو یاد کرے، اس کا قرآن پڑھے۔ حالانکہ دنیا میں بندہ جتنا بھی مصروف ہو، سب کچھ ہو نا، یہ وقتی چمک دھمک اور خوشی ہوتی ہے۔ جب یہ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر اپنے میں وحشت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تنگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں صرف یہ رنگینیاں، یہ رونق اور دنیا داری، بس اسی ایک محدود ٹائم تک انہیں خوشی مل رہی ہوتی ہے، اور بعضوں کو بھی نہیں مل رہی ہوتی، اس میں بھی وہ اپنے معاملات کے اندر گمسم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے پیارا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن دو نعمتوں کی قدر اور اہمیت سے کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثر غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصحۃ والفراغ، جب تمہارے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، اور جسم میں چلنے پھرنے کی قوت ہو، عبادت اور ریاضت کی طاقت ہو، والفراغ، اور پھر تمہیں فرصت بھی ملے، فراغ فرصت بھی تمہیں ملے، تمہارے پاس ٹائم بھی ہو، تو اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اب ٹائم ہونا، اس کا مفہوم مخالف جو دوسرا معنی کیا ہے؟ ٹائم نہ ہونا، کہ ٹائم اگر بندے کے پاس نہ ہو، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی ٹائم اب اس کے پاس نہ ہو، تو گویا کہ وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میں عموماً ایک بات کر رہا ہوتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ جب انسان بیمار ہو، اور خاص طور پر وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے نا، آپ کبھی کسی نمازی بندے سے پوچھیں کہ آپ جب کبھی بیمار ہوں اور سجدہ نہ کر سک رہے ہوں، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ 2 دن 3 دن آپ جو ہے وہ زمین پر نہیں بیٹھیں گے، آپ اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، زمین پر نہیں رکھیں گے، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، تو آپ جب کسی نمازی پرہیزگار بندے سے پوچھیں گے نا یہ بات، تو آپ کو جو اس کی طرف سے جواب ملے گا نا، میرے خیال میں وہی جواب آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہی کہے گا کہ جو یہ 1 دن یا 2 دن گزر جاتے ہیں نا، جن میں ہم سجدہ نہیں کر پاتے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے، اور اس وقت آنسو نکل جاتے ہیں، یا اللہ یہ سجدہ کرنا کتنی بڑی، سجدہ کرنے کی طاقت کا ہونا، قوت کا ہونا کتنی بڑی تیری نعمت ہے، کتنی بڑی تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی طاقت دی۔ جب وہ 1-2 دن سجدہ نہیں کر پاتا، وہ بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوتا، بہت ایک درد محسوس کر رہا ہوتا،
اور بڑا پچھتا رہا ہوتا، پھر وہ ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ مجھے اس نعمت سے کبھی محروم نہیں کرنا، سجدے کی نعمت سے محروم نہیں کرنا۔ تو یقیناً جس نے سجدہ کا ذائقہ چکھا، سجدے کی لذت محسوس کی، اسے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، پھر سے شروع کروں گا، بعد میں شروع کروں گا، نہ اس نے بعد دیکھا نہ کل دیکھا، تو یہ صحت کا ہونا اور فراغت کا ہونا، محض فارغ ہونا نہیں، بہت سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ نہیں، صحت کا ہونا اور فراغت ہونا اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ان دو نعمتوں کی قدر کر لیجیے۔